ہیں شمر نے لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے کیے ہیں شمر نے بر محمد والے محمد سرور محمد محمد جناب یہ کرسی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و شفیعنا و ذنوبنا و مولانا بالقاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں آج مولا کائنات کے در پر ذاکری کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور آج میں نے اس مجلس سے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس موضوع کا نام ہے علی. سننے میں اور دیکھنے میں نام چھوٹا لگتا ہے، لیکن ذات بہت بابرکت اور بہت بڑی ہے. علی کون ہے اور علی کب سے رسول کے ساتھ؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو جب تخلیق کیا گیا، خلق کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام سے 14,000 سال قبل، تو اللہ نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے دو نور خلق کیے، اور اس سے پنجتن پاک، اور اس سے 14 شعائیں 9 شعائیں نکال دی، اور 14 معصومین میں نے خلق کی. یعنی کہ اللہ کی یکتائی وحدانیت کو منوانے کے لیے اللہ نے انہیں خلق کیا. اور اس کے بعد یہ دنیا میں جب وہ تشریف لائیں اس کا میں بعد میں بیان کروں گا. میں اس وقت ملکوت کی باتیں کر رہا ہوں کہ ملکوت میں کیا ہوا. اللہ نے انہیں خلق کیا. خلق کرنے کے بعد ہر کسی کو نماز پڑھنا سکھائی جاتی ہے، روزہ رکھنا سکھایا جاتا ہے، ہر عبادت سکھائی جاتی ہے، لیکن وہاں صرف واحد یکتا پروردگار کی ذات تھی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو ذات اور ایک اللہ کی ذات، ان کو کوئی سکھانے والا نہیں تھا. اب دو ہی چیزیں رہ جاتی ہیں، یا تو جو وہ چاہتا تھا، جو پروردگار عالم کی ذات چاہتی تھی وہ انہوں نے عمل کیا تو وہ نماز بن گئی، وہی قیام بن گیا، وہی سجود بن گیا، وہی رکوع بن گیا. یا پھر جو انہوں نے عمل کیا وہی رکوع کے لایا، وہی سجود کے لایا، وہی قیام کے لایا. درود بھیجے گا محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد اس دنیا میں بھیجا گیا، اور ہر نبی کے ساتھ اس کے وسیع کو اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے. بے شک کہ حضرت علی ہر نبی کے ساتھ اس کے وسیع کی حیثیت سے آتے رہے. مولا کائنات رسول خدا کے ساتھ ظاہری حیثیت سے آئے، اور باقی انبیاء کے ساتھ باطنی حیثیت سے. ان کے ساتھ ظاہر نہیں تھے لیکن ان کی مدد کے لیے آتے رہے. حضرت آدم کی مدد کی، حضرت نوح کی کشتی کو انہوں نے بچایا. ہر طریقے سے ہر نبی کی مدد کری میرے مولا کائنات. لیکن رسول خدا کی ذات سب سے بابرکت اللہ نے فرمائی، تو ان کو ظاہری طور پر مولا علی عنایت فرمائی. 13 رجب جب آئی ہے بی بی فاطمہ بنت اسد 10 رجب کو خانہ کعبہ کی طرف گئی ہیں. خانہ کعبہ کے پاس تشریف فرما ہوئی ہیں. در کھلی ہے، دیوار کھل گئی.
جبکہ حضرت ابو طالب کے پاس اس خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں. بی بی اگر چاہتی تو ان چابیوں سے در کھلواتی اور دروازے کے ذریعے چلی جاتی، لیکن بتانا تھا کہ جو آ رہا ہے وہ حجت خدا ہے. اور بی بی دیوار کے پاس گئی، دیوار شک ہوئی ہے اور بی بی اندر تشریف لے گئی اور دیوار واپس بند ہو گئی. تمام لوگ کھڑے ہو کے یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں کہ 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، بی بی باہر تشریف لے کر نہیں آئی اور سب حضرت ابو طالب کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ بی بی نہیں آئی. تو یہ ہے ایمان ابو طالب کہ ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں گی. اور تیسرے دن جب بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر آئی ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک مولود، اور بی بی فاطمہ بنت اسد حضرت مولا کائنات کو لے کر آئی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرا بچہ آنکھیں نہیں کھولتا. اب میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ بچپنے میں سب سے پہلے اسلام لے کر آنے والے علی. رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے مجھے دو اس علی کو، کیونکہ رسول خدا نے نام علی رکھا ہے اور بی بی نے نام رکھا حیدر. تو کہا علی کو مجھے دو. اور جیسے ہی مولا علی کو رسول خدا نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا ہے تو دیکھتی ہیں بی بی دیکھتی ہیں کہ فوراً مولا علی نے اپنی آنکھیں کھولی اور پہلی زیارت رسول اللہ کی کہ جو پہلا شخص جو مولا کائنات اپنی آنکھیں رسول کی آغوش میں کھول رہے ہیں وہ کیسے جو ہے کافر کیا پیدا ہو سکتا. رسول کی آغوش میں آنکھیں کھولنے والا، رسول کی آغوش میں، میرے جملوں کو سمجھیے گا، رسول کی آغوش میں آنکھیں کھولنے والا. اور پھر رسول خدا سے مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ مولا رسول خدا مجھے بتائیے کہ میں قرآن سناؤں، تورات سناؤں، انجیل سناؤں، یا جو ہے آپ کو جو ہے حضرت داؤد کی امت کی قرآن، تورات، انجیل یا زبور سناؤں. تو انہوں نے کہا کہ تم سب سناؤ. تو تورات کی آیتیں، انجیل کی آیتیں، زبور کی آیتیں تمام سنائی اور قرآن کی وہ آیتیں سنائی جو ابھی تک قرآن کی مصداق بھی نہ تھی. ایک کافر کیسے قرآن کی آیتیں سنا سکتا؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بچپن میں لائے اسلام، لیکن رسول کی آغوش میں جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. واہ سبحان اللہ. اور پھر قرآن میں یہ آیت موجود ہے، آیت عتیر کہ ہم نے اے اہل بیت نبوت آپ سے نجازت کو، آپ سے رزق کو دور رکھا. اور پہلی غذا رسول خدا نے جو مولا علی کے دہن میں دی ہے وہ اپنی زبان مبارک دی. تو کیسے ایک کافر کے منہ میں رسول خدا نبوت اپنی زبان دے سکتے؟ سبحان اللہ، نعرہ حیدری. اور زبان مبارک دی ہے اور مولا کائنات نے اس زبان مبارک سے عرق چوسنا شروع کیا. گویا وہ عرق چوسنا شروع نہ کیا بلکہ وہ علم نبوت چوسنا شروع. سبحان اللہ. جبھی تو رسول فرمائیں گے نا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں رسول کے ساتھ ایسے رہا کرتا تھا جیسے ایک اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ. رسول نے مجھے ایسے غذا چبا چبا کے کھلائی جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کھلاتی، جیسے ایک چڑیا، ایک جانور، ایک پرندہ اپنے بچے کو کھلاتا. اس طریقے سے میں رسول کے ساتھ ساتھ رہا. کس وقت سے رسول کے ساتھ ہے مولا کائنات؟ سب سے پہلے دعوت ذوالشیرہ. دعوت ذوالشیرہ میں رسول خدا نے کہا کہ کون ہے جو میری نصرت کرے گا؟ سب خاموش. مولا کائنات کھڑے ہو. یا رسول اللہ میں. مولا علی کو رسول خدا نے دیکھا، کہا نہیں علی خاموش ہو جاؤ، علی بیٹھ جائیے. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا تاریخ کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ کسی کے اگر فضائل ہے تو وہ لکھ لے. بیٹھ جائیے. پھر کہا کون ہے جو میرے اس مشن میں میرا ساتھ دے گا؟ پھر علی کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ میں. کہا نہیں علی بیٹھ جائے. جب تیسری دفعہ رسول نے یہی کلام کیا کہ کون میرا اس مشن میں ساتھ دے گا تو کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں. تو کہا یا علی آپ ہی میرا ساتھ دیں گے اور آپ ہی میرے بعد وصی و خلیفہ ہیں. اعلان ولایت غدیر میں کیا لیکن آغاز ذوالشیرہ میں کر دیا کہ میرے بعد جو میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا وہ علی ہوں گے. اور کیا قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی کہ نبوت پہ، رسول کی نبوت پہ صرف 2 گواہ کافی ہیں، یا تو اللہ یا پھر اس کا رسول. تو تینوں کا برابر ہونا ضروری ہے. اللہ علی نہیں ہو سکتے، علی محمد نہیں ہو سکتے، لیکن تینوں کی ایک خصوصیت برابر ہونی چاہیے. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، علی ولی ہے، تینوں ولی ہیں.
تو تینوں کو ایک یکجا کیا ہے کہ تینوں کے بعد ولایت ہے، اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کی ولایت میں آپ کی ولایت ساتھ دے گی، کیونکہ دونوں ایک نور ہیں، دونوں ایک نور ہیں، اور کہا آپ کی ولایت میں آپ کی ولایت ساتھ دے گی. اور بس مولا کائنات کے ساتھ رسول خدا کے ساتھ مولا علی بالکل پیش قدم نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو طالب کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا محمد کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن روک نہیں رہے. اگر ایمان میں ذرا بھی کمی ہوتی تو کہتے بیٹا اب محمد کے ساتھ نہ رہنا، لیکن اب حضرت ابو طالب کا ایمان کیا ہے کہ رسول خدا باہر جا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر بہت سی آزمائشیں کی گئی. اور جب رسول خدا شکایت لے کر آئے تو کہا کہ محمد، حضرت ابو طالب نے کہا یہ تمہارا حال کس نے کیا؟ کہا کفار کے بچوں نے میرا یہ حال کیا. اچھا وہ گئے بات کی، کہا کہ بچوں کا معاملہ ہے علی، بچوں میں رہنے دیجیے. ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دیجیے. اگلے دن مولا کائنات کو بھیجا گیا کہ بھائی علی اب کل سے تم اپنے بھائی کی حفاظت کرنے چاہتے، یعنی کہ گویا حضرت ابو طالب ایک بھائی کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں بھیج رہے، بلکہ نبوت اور رسالت کی حفاظت کرنے کے لیے بھیج رہے. یہ ہے ایمان ابو طالب کہ تم اب نبوت اور رسالت کی حفاظت کرنے جانا. بس مولا کائنات چلے ہیں، اور شام کو جب واپس آئے ہیں تو لوگ اپنے ٹوٹے پھوٹے بچوں کو لے کر آ گئے. قرآن میں آیت ہے کہ علی نے ہڈیاں توڑی، تو ٹوٹے پھوٹے بچوں کو لے کر آ گئے. کہا یہ دیکھو ابو طالب تمہاری بیٹی نے کیا کیا. بلایا علی ادھر آئی، علی تشریف لے کر آئے. علی آپ نے کیا؟ جی بابا میں نے کیا ہے. جی بابا میں نے کیا ہے. علی کیوں کیا؟ میرے نبی، میرے محمد، میرے بھائی جب تبلیغ دین کرتے ہیں تو یہ بچے ان پہ پتھر پھینک دیتے ہیں، میں اپنے بھائی پہ آنچ نہیں آنے دے سکتا، اس لیے میں نے ان کے ہاتھ پاؤں توڑے. تو حضرت ابو طالب کا جملہ یہ تھا کہ اگر آپ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے کیا ہے تو اور توڑیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور پھر ہجرت میں رسول خدا کے ساتھ ساتھ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. اور پھر رسول کے ساتھ اتنے مظالم کیے گئے کہ ایک منصوبہ بنا لیا گیا کہ اب رسول اللہ کو ہم نے قتل کر دینا ہے، کیونکہ رسول کا جو مشن ہے یہ اگر آگے بڑھا تو جو ہے ہمارے دین خطرہ میں آ جائیں گے، تو رسول کو قتل کر دیا جائے. اچھا قتل کرنے سے پہلے کسی کا بھی ٹارگٹ کلنگ کی جائے تو ڈائریکٹ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹارگٹ کلنگ سے پہلے ریکی کی جاتی ہے. یہ کب آتا ہے، کب کھانا تناول فرماتا ہے، کب سوتا ہے، کب لیٹتا ہے، کب جاگتا ہے، کب بیٹھتا ہے، پہلے پوری ریکی کی جاتی ہے. اسی طریقے سے کفار مکہ نے ریکی کی اور دیکھا کہ محمد کب آ رہے ہیں، کب جا رہے ہیں اور کب لیٹ رہے ہیں. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے ابھی آگے سمجھنا ہے. پوری ریکی کر لی. بس رسول خدا کے پاس اللہ کی آیت آئی کہ یا رسول اللہ اب کفار آپ کے دشمن ہو گئے، آپ ہجرت کیجیے. رسول اللہ نے اللہ کی اس آیت کے تحت، اللہ کی مرضی کے تحت ہجرت کی اور مولا کائنات کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگے کہ یا علی آپ آج رات میرے بستر پر سو جائیے اور کل مکے والوں کو ان کی امانتیں دے کر واپس آ جائیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رسول کو پورے مکے میں علی کے سوا کوئی صادق و امین نہیں ملا، یعنی کہ رسول کے بعد اگر کوئی صادق و امین ہے تو وہ علی ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امانتیں دے کر یا علی آپ کل آ جائے گا. مولا کائنات نے فرمایا کہ مجھے ایسی نیند پوری زندگی نہیں آئی جو مجھے شب ہجرت تلواروں کے سائے میں. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کیونکہ رسول نے مجھے ضمانت دے دی تھی کل میں نے آنا ہے. رسول نے مجھے ضمانت دے دی تھی کہ کل میں نے آنا ہے.
اور یہ میرا عقیدہ ہے کہ گویا وہ علی سو نہیں رہے تھے. جب وہ علی سو رہے ہوتے تو علی یہاں نہیں ہوتے, کہیں اور ہوتے. علی عبادت الہی میں ہوتے, علی سجدہ کر رہے ہوتے, کسی ذات کو سجدہ کر رہے ہوتے. تو بس مولا کائنات تشریف لے کر ہے اور قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے کفار کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, آگے بھی پردہ ڈال دیا اور پیچھے بھی پردہ ڈال دیا, اور جو ہے رسول خدا ان لوگوں میں سے, ان کفار میں سے نکل کر چلے گئے. جیسے کہ حضرت امام مہدی لوگوں کے سامنے ان کی آنکھوں پہ پردہ رکھتے ہوئے نکل کر چلے گئے غیبت کے لیے. اسی طریقے سے رسول خدا محمد نام ان کا بھی, محمد نام ان کا بھی. اسی طریقے سے رسول خدا کفار کے درمیان سے, آگے بھی کفار ہیں اور پیچھے بھی کفار ہیں, ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے. اور مولا علی نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی, تو رسول نے کہا ہاں علی بچ جائے گی. تو رسول نے کہا بس آپ کی جان مجھے افضل ہے. اور رسول خدا کے بستر پہ علی سو گئے. ساری رات وہ کفار باہر پھیرا دیتے رہے, کبھی جھانک کر دیکھتے ہاں رسول سو رہے, رسول سو رہے. اب تاریخ نواسوں سے میں یہ پوچھوں گا جنہوں نے یہ لکھ دیا کہ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ علی کا قد چھوٹا تھا, ایسی باتیں میں ممبر سے بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں. کیا رسول اللہ کا بھی قد چھوٹا تھا؟ نہیں, رسول اللہ کا قد جو ہے وہ صحیح تھا. تو کیوں نہیں پہچانے کفار کے چادر میں کون سو رہا ہے؟ سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ. چادر میں جو سو رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے رسول سو رہا ہے, اور رسول کی طرح علی سو رہے ہیں, رسول کی طرح علی کروٹ بدل رہے ہیں. اور جیسے ہی رسول خدا کے بستر پہ مولا کائنات سوئے ہیں, ادھر سے رسول خدا کسی کے ساتھ چلے ہیں, کسی کے ساتھ چلے ہیں, وہاں سے اللہ نے اپنے ملائکہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ علی کے پاس. علی تو سو رہے ہیں, جاؤ علی کے پاس اور تعریف کرو علی کی. ملائکہ آسمان سے مولا علی کے سرانے آئے اور آ کر کہا کہ اے ابو طالب کے بیٹے آپ کی کوئی مثال نہیں, اے ابو طالب کے بیٹے آپ کی کوئی مثال نہیں, اے ابو طالب کے بیٹے آپ کی کوئی مثال نہیں. گویا تسبیح کی. علی سے پہلے, اس تسبیح سے پہلے ملائکہ وہاں پر سبن قدسن کی تسبیح کر رہے تھے, اللہ کی تسبیح کر رہے تھے. لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ نیچے جاؤ, تو نیچے جا کے اب علی کی تسبیح کر رہے ہیں کہ اے ابو طالب کے بیٹے, اے ابو طالب کے بیٹے آپ کی کوئی مثل نہیں. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہوں گا, ہمارے عقیدے لرز رہے ہیں. کل تک یہ آیت لے کر یہی ملائکہ آتے تھے, یہی ملائکہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے, اللہ بے مثل ہے. اور آج کہہ رہے ہیں یا ملائکہ آپ کہ ابو طالب کے بیٹے آپ کی کوئی مثل نہیں ہے. تو بالکل ضرور جواب آئے گا کہ میں نے جب ہی یہ کہا ہے کہ اے ابو طالب کے بیٹے آپ کی کوئی مثل نہیں ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ اے علی آپ کی مثل نہیں ہے, بلکہ میں نے یہ کہا کہ اے ابو طالب کے بیٹے آپ کی کوئی مثل نہیں ہے, کہ علی کسی کا بیٹا ہے, اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے. علی کو اور اللہ کی وحدانیت کو بچانے والے کا نام ابو طالب ہے. درود بھیجے گا محمد اللہم صلی علی محمد. عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام, بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور رسول کے بستر پر علی ایسے سوئے کہ گویا رسول جتنی سانسیں لیتے تھے اتنی ہی سانسیں علی نے لی. اور جب صبح رسول خدا کے بستر پہ مولا علی کی آنکھ کھلی, ایک شیر نے انگڑائی, اپنی چادر کو ہٹایا, انگڑائی لی, ویسی لے کر بیٹھے تو کفار مکہ نے دیکھا یہ تو ولی ہیں. اب پہچان میں آئے, جب حجابات میں ہوتے ہیں تو ایک ہوتے ہیں, اور جب حجاب ہٹتا ہے تو پھر پہچان ہوتی ہے. اب پہچان میں, جب چادر ہٹی تو پہچان میں آیا کہ نہیں یہاں رسول نہیں, یہاں تو علی ہیں. اور اب پہچان میں آئے, اور تمام کفار مکہ دیواریں پھیلان کر داخل ہو گئے اور کہا علی بتائیے محمد کدھر. تاریخ نے لکھا ہے 40 قبیلوں کے 40 افراد تھے, تاکہ کسی ایک قبیلے پہ نام نہ آئے کہ محمد کو قتل کس نے کیا. یہ تھے نامعلوم افراد نے مار دیا. یہ آج سے نہیں ہے,
کہ نامعلوم افراد نے جو ہے فلاں شخص کو جاں بحق کر دیا. یہ وہاں سے پروپیگنڈا آ رہا ہے نامعلوم افراد کے, کیونکہ پہلا پروپیگنڈا نامعلوم افراد کا رسول خدا کے ساتھ کیا گیا تھا کہ الگ الگ قبیلوں کے لوگ, تاکہ کسی ایک قبیلے پہ نام نہ آئے, ورنہ بنی ہاشم تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں, بنی ہاشم تو ہمارے جان کے دشمن ہو جائیں گے. تو مولا کائنات نے ان تلواروں کے سائے میں کہا کہ محمد کو کیا تم میرے پاس چھوڑ کے گئے, میرے سپرد کر کے گئے تھے جو تم مجھ سے پوچھو. بس یہ کہہ کر مولا کائنات چلنے لگے, فوراً کفار نے تلواریں نکالی, کہا علی جواب دیجئے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. علی کی آنکھوں میں خیز آیا, علی نے اپنے دستہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ سنو اے مکے والو, آج تک میں رکتا اس لیے تھا کہ محمد تھے, آج محمد نہیں ہے, آج میرا ہاتھ رکے گا نہیں. علی تم سب کو ختم کر دے گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی. اور پھر یہ تمام قافلہ جو ہے رسول خدا کو مولا علی کو فرمایا کہ کل امانتیں دے کر آ جانا, امانتیں دے کر آ جانا اور ایک امانت کو لے کر آ جانا. ایک امانت یعنی کہ جناب سیدہ کو کفار مکہ سے نکال کر لے جانے والے کا نام علی ہے, تمام آئمہ کی ماں کو لے کر جانے والے کا نام علی ہے. مولا کائنات ان تمام جو ہے اصحاب کو لے گئے اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو لے کر چلے گئے, وہاں پر وارد ہوئے ہیں. اب لوگوں کے دلوں میں دشمنیاں تو تھیں, اب آگے بڑھی ہے کہ اب ہم مسلمانوں سے لڑیں گے. بدر میں 2 ہجری میں بدر میں یہ تمام لشکر اپنا لشکر تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف آئے. ابھی مسلمان آفینسو موڈ میں, ابھی ڈیفینسو موڈ میں, آفینسو موڈ میں نہیں, ابھی اپنی حفاظت کر سکیں گے. تم ہمیں مارو گے تو ہم تمہیں جواب دیں گے, ہم حملہ نہیں کریں گے. شروع سے یہ اسلام کا ایک سمجھ لیں ایک رول رہا ہے کہ اسلام میں کبھی بھی پہل نہیں کی جاتی. جب سامنے سے پہل ہوتی ہے تو پھر جواباً اسلام کارروائی کرتا. اور یہ تمام لشکر آ گیا, چڑھائی کر دی. اور میں بدر نہیں سنا رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں, میری کیونکہ جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے علی. علی کہاں ہے؟ تو لکھا گیا تاریخ میں کہ 70 افراد بدر میں مارے گئے, اور 70 میں سے یہ میرے مولا کائنات کو شرف حاصل ہے کہ 35 افراد میرے مولا کائنات کے ہاتھوں سے. واہ. کہ بدر کے اگر کوئی فاتح کہلائیں گے تو وہ ہے. اور پھر جب کفار چلے گئے شکست کھا کے, تو پھر دلوں میں آگ تھی, اور احد میں 1 سال کے بعد ہی لشکر نے چڑھائی کر دی. تاریخ کی ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ لکھتی ہے کہ مسلمان جنگ ہار گئے. کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں کہ مسلمان ہار کر بھی جیت جاتے ہیں, جیسے کربلا کا واقعہ. اسی طریقے سے احد بھی مسلمان ہارے, بظاہر ہارے لیکن جیتے, کیونکہ جو کفار آ رہے تھے ان کا ایک مشن تھا کہ ہمیں محمد کو قتل کر دیں, محمد اس دنیا میں نہ رہے. اور انہوں نے چڑھائی کر دی, اور رسول خدا نے کہا کہ اپنی جگہوں کو اپنے محاذ سنبھالنا, کوئی اپنی جگہ کو چھوڑے گا نہیں. لیکن شیطان نے منادی کی, اور شیطان کی پرستش میں آ گئے, اور لوگوں کی باتوں نے سن لیا کہ شیطان نے کہا کہ رسول نہیں رہے تو اب کیا کر رہے ہو تم لوگ, کیوں جنگ لڑ رہے ہو. تو یہ کافی سارے افراد تاریخ نے لکھے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر تشریف لے کر چلے گئے, اور مولا کائنات اکیلے احد میں علی کو, رسول خدا کو مولا کائنات بچاتے رہے کہ جدھر سے حملہ رسول خدا پر ہوتا علی آگے بڑھتے, جدھر سے رسول خدا پر حملہ ہوتا علی آگے بڑھتے. 3 دن کے بعد کافی مشہور ترین نام معزز ہستیاں واپس آئی ہیں, اور آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ حیات ہیں. رسول اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم نے اپنی جگہوں کو نہیں چھوڑنا ہے, اور تم لوگ کیوں چلے گئے؟ کہا یا رسول اللہ ہمارے کانوں نے, ہمارے عزم نے یہ بات سنی تھی کہ رسول نہیں رہے, تو ہم نے سوچا کہ جب رسول نہیں رہے تو لڑنے کا کیا فائدہ. تو کہا علی تم نے نہیں سنی؟ کہا یا رسول اللہ بالکل سنی. تو تم کیوں نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا جب رسول ہی نہ رہے تو جینے کا کیا فائدہ. تو بچایا نبوت کو
دین اسلام کو، رسالت کو، جو آج دین ہے پوری دنیا میں، وہ علی اور حسین کے صدقے ہے۔ علی نے بچایا، نبوت کو بچایا، ورنہ تم لوگ تو واپس پہاڑیوں پر نہیں لوٹے تھے، تم لوگ واپس اپنے گمراہ دین پر لوٹ گئے تھے۔ اگر رسول شہید ہو جاتے تو تم لوگ واپس اپنے اسی زمانہ جاہلیت میں چلے جاتے۔ علی نے تمہارے دین کو بچایا، علی نے تمہارے نسلوں کو بچایا، علی کا احسان ہے تم پر کہ علی نے تمہاری نسلوں پر احسان کیا۔ اور پھر خندق میں کہا بھائی یہ لشکر بھاگ جاتا ہے تو اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ حضرت سلمان فارسی نے کہا ہمارے فارس میں ہوتا تھا کہ لمبی لمبی خندق کی کھود دی جاتی نہیں، تو اس میں جو ہے لڑتے تھے تاکہ کوئی بھاگنے نہ پائے، اسی طریقے سے خندق کھودی گئی۔ کسی ایک کم ظرف نے ایک خندق کا منہ چھوٹا رکھ دیا اور وہ خندق ایک جگہ سے کم کھودی گئی۔ وہاں سے لشکر آیا، اور لشکر جب آیا تو عمر ابن عبدوت اس چھوٹی خندق سے پھیلا کر اندر داخل ہو گیا اور اس نے بد کلامی کرنا شروع کر کہا تمہارے رسول کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں جو جیتا وہ غازی، جو مر گیا وہ شہید، یا تم مجھ سے لڑ کر جیت کر غازی بن جاؤ یا مر کے شہادت حاصل کر لو، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ سب کی زبانیں خاموش، کسی نے جواب نہ دیا۔ تو اس بدبخت نے ایک نیزہ اٹھایا اور رسول خدا کے خیمے کی جانب پہلی بار رحمت للعالمین کی زبان پہ ایسے کلمات جاری ہوئے، ایسے سخت کلمات کہ جو پوری تاریخ میں نہیں دیکھے جاتے، کہ رسول خدا نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ رحمت للعالمین جو کبھی نہیں الفاظ ایسے استعمال کرتے، لیکن آج پہلی دفعہ رسول کو جلال آیا اور رسول نے کہا کہ کون ہے جو اس کتے کی اس کلب کی زبان کو بند کرے؟ مولا علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں ہوں۔ رسول نے اشارہ کیا آنکھوں سے اور ہاتھ سے، نہیں علی بیٹھ جائے۔ رسول ابھی بھی موقع دے رہے ہیں، خلیفہ بننا ہے تو منصب کو تمہیں پہلے پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، تمہیں محنت کر پکڑنی پڑے گی، محنت کرو گے تو ملے گا، صرف چھین لینے سے لوٹ لینے سے نہیں ہوتا، تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ رسول نے روکا مولا کائنات، پھر پوچھا کون ہے جو اس جانور کی زبان کو بند کرے؟ پھر مولا کائنات نے ہاتھ بلند، تیسری دفعہ پھر پوچھا، پھر مولا کائنات نے ہاتھ بلند کیا۔ جب تیسری دفعہ ہاتھ بلند کیا نا تو کہا ہاں علی تم ہی ہو جو اس کی زبان کو بند کر سکتے ہو۔ تو جو ابھی تک نہیں بول رہے تھے اب وہ بول پڑے اور کہا یا رسول اللہ یہ عمر ابن عبدوت ہے، اور جب ہم ایک قافلے سے آ رہے تھے تو یہ ہمارے لشکر کے ہمراہ تھا، اور یہ ہمارے لشکر پہ ہزاروں نے جو ہے دھاوا موڑ لیا تھا، اور ہمارے لشکر پہ ہزاروں نے جو ہے ہمارے لشکر کو لوٹ لیا تھا، تو یہ عمر ابن عبدوت ہی تھا جس نے ہمیں بچایا تھا، اور یہ 1000 پر بھاری ہے۔ تو رسول نے تنزیتاً پہلی بار یہ جملہ کہا علی یہ عمر ابن عبدوت ہے۔ رسول کی زبان پہ کبھی طنز جاری نہیں ہوتا، لیکن رسول آج طنز کیوں جاری کر رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تم آج تم عمر ابن عبدوت کی تاریخ میں پل باندھ رہے ہو، کل جب یہ علی لوٹے گا فتح یاب ہو کر تو یہ نہ کہنا کہ ایک ہی تو تھا علی نے مار دیا، درود بھیجے گا محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ ہر معاملے میں دین کا معاملہ ہو یا تلوار کا معاملہ ہو، علی ساتھ ساتھ ہیں۔ کہ قبیلہ نجران سے جب مباہلہ ہوا ہے تو جب بھی علی ساتھ ساتھ ہیں، اس مباہلے میں علی کو سب سے پیچھے ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم علی کی ہیبت و جلال کو دیکھ کر واپس پلٹ گئے۔ علی سب سے پیچھے تھے، اور رسول خدا نے یہ مباہلہ ہوا کیوں کہ قبیلہ نجران یہ کہہ رہا تھا رسول خدا کو کہ جب حکومت پھیلنے لگی تو رسول خدا نے تمام ریاستوں کو خطوط بھیجے کہ میں نبی آخر ہوں، مجھ پر ایمان لیا۔ تو قبیلہ نجران کے پاس بھی آیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس سے پہلے مباہلہ کریں گے، ان سے مباحثہ کریں گے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ انہوں نے پوری رات اپنی کتابوں کو پڑھا، اور اپنی کتابوں میں جب انہوں نے پڑھا تو ان کو سب کچھ مل گیا کہ ہم ان کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور وہ پھر جب چلے ہیں مولا رسول خدا اور مولا کائنات کے پاس، تو راستے میں
ایک شخص نے کہا ایک ان کے بڑے قبیلے کے سردار کے پاؤں پہ زخم ہو گیا تھا. تو اس نے کہا کہ برا ہو نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ محمد کا کہ نہ وہ ہمیں بلاتا نہ آپ کے پاؤں پر سردار چوٹ لگتی. تو دوسرے راہب پادری نے بلا کے کہا آج تو کہہ دیا کل نہ کہنا, یہ حق پر نبی ہے, یہ حق کا نبی ہے. تو کہا اگر یہ حق کا نبی ہے تو آپ اس سے مباہلے کے لیے جا کیوں رہے؟ کہا یہ جو ہمارے پاس اتنا بڑا چرچ ہے اس میں جو لاکھوں کے چڑھاوے چڑھتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور نذرانے علیحدہ ہیں. پیسوں کا معاملہ بہت پرانا ہے. بس پہنچے ہیں رسول خدا کے پاس اور کہا رسول خدا نے کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. کہا تمہارا یہ کیسے عقیدہ ہے؟ کہا کیونکہ عیسیٰ کے والد نہیں ہیں باپ. اللہ کی فوراً آیت ہے ان سے کہو کہ اگر عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کہ وہ والد نہیں ہے باپ نہیں ہے تو اس کا حقدار تو زیادہ آدم ہوں گے کیونکہ ان کے تو نہ والد نہ ماں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے, بس ہم تو عیسیٰ کو ہی اللہ مانتے ہیں. تو فوراً ایک آیت آئی مباہلہ کہ جب علم آ گیا تو اب جھگڑا کیسے, بس تم اپنے بیٹے لے کر آؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنی نفس لے کر آؤ, اپنی نفس لے کر آتے ہیں, تم اپنی عورتیں لے کر آؤ, ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں. اور رسول خدا نے مباہلے کی دعوت دی اور مباہلے سے کر کے رسول خدا مدینے کی گلیوں میں داخل ہوئے. اب ہر گھر دیکھ رہے ہیں رسول خدا, اور رسول خدا کو کوئی گھر نظر نہیں آ رہا کہ جہاں سے ان کو ایک ہی گھر سے نفس بھی مل جائے, ایک ہی گھر سے ان کو نساء بھی مل جائے اور ایک ہی گھر سے ان کو بچے بھی مل جائیں, اولاد بھی مل جائے, ابنا آنک. اور رسول خدا دیکھتے دیکھتے یہی وجہ تھی جو رسول خدا نے ذوفن کا لفظ استعمال کیا کہ میرے بدن میں ذوف, ان کو وہ گھر نہیں مل رہا کہ ان کی نظریں رسول خدا کا میرے سرور کائنات کی نظریں ایک ہی گھر مولا کائنات کے گھر پہ ٹکی اور اس گھر میں داخل ہوئے. اور پھر پورا حدیث قصہ کا معاملہ ہے کہ ایک ایک کر کے ایک ایک چادر میں آتے گئے اور پھر وہ پنجتن پاک خلق ہوئے. اور پنجتن پاک بننے کے بعد رسول نے کہا یہ میرے گوشت ہے, یہ میرا خون ہے. بتا رہے ہیں جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت, جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. ساری چیزیں رسول خدا آشنا کر کے گئے تمام لوگوں کو. اور اس کے بعد آ گئے میدان میں, سب سے آگے ہاتھ میں حسین ہے, دائیں ہاتھ سے امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, پیچھے جناب سیدہ ہیں, ان سے پیچھے مولا علی. کہ رسول خدا کے حجاب میں ہے جناب سیدہ اور پیچھے سے پردہ ہے مولا علی کا. کہ رسول خدا آگے قدم رکھتے ہیں, ان قدموں پہ بی بی سیدہ کے قدم آتے ہیں اور ان قدموں کو مٹانے کے لیے مولا کائنات کے قدم آتے ہیں. یہ وہ پردہ دار بی بی ہے. اور پہنچے اب عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی انگوش کا اشارہ کر دیا تو یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. عیسائیوں کو کیسے پتا کہ یہ کون سے چہرے ہیں؟ کیونکہ وہ جو رات بھر انہوں نے اپنی انجیل کو تذکرہ کیا تھا, انجیل کا پڑھا تھا, اس میں اہل بیت کے چہروں تک کا ذکر موجود تھا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس عزاداران حسین ابن علی, یہ ہی علی کی محبت تھی جو فرض کر کے رسول گئے اور ہمارا مولا بنا کے ہم پر خلیفہ امام پیچھے چھوڑ کر گئے. اور قرآن میں آیت آ گئی کہ رسول کوئی حق طلب نہیں کرتے سوائے کہ ان کے قرابت داروں سے محبت کی جائے. اور ایسی محبت نبھائی گئی ہے عزاداران حسین ابن علی کہ سن 61 ہجری 10 محرم تمام اہل بیت اطہار کا خون کربلا کی جلتی ریت پر بہایا گیا. اور نہ صرف بہایا گیا, اس کے بعد انہی اہل بیت اطہار کے خیموں کو لوٹا گیا. جن بہنوں نے ابھی اپنے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا تھا اب انہی خیموں کو لوٹنے کے لیے فوج گئی ہے. بس عزاداران حسین ابن علی, بی بی سکینہ دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے, پیار کیا جاتا ہے, ابھی کوئی میرے بابا کا پرسا دیکھا. اتنے میں چمر آگے بڑھا
بی بی کے کان میں ہاتھوں کو ڈالا، گوشوار منہ پہ تماچے رسید کرنا شروع کیا۔ بی بی کبھی مقتل کی جانب دیکھ کے کہتی ہے بابا، کبھی فرات کی جانب دیکھ کے کہتی ہے چچا عباس، بابا مجھے مار رہے۔ عزیزداران حسین ابن علی، شام غریبہ کا گزرنا تھا۔ بی بی زینب نے، میں نے تمام مصائب چھوڑ دیے، بی بی زینب نے خیمے کے باہر پہرا دینا شروع کیا۔ بس بی بی پہرا دیتی ہے، بی بی دل میں مولا کائنات کو یاد کرتی ہے کہ دیکھا یہ گیا کہ ایک نجف کی جانب سے گھڑ سوار آ رہا ہے۔ وہ گھڑ سوار قریب آیا، بی بی کہتی ہے اے گھڑ سوار رک جا، ہم لٹ چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، اے گھڑ سوار تو واپس لوٹ جا۔ وہ گھڑ سوار آگے بڑھتا جاتا ہے، بی بی کہتی ہے کیا تو نے سنا نہیں ہے گھڑ سوار تو رک جا، لیکن وہ گھڑ سوار آگے بڑھتا جاتا ہے۔ بی بی کہتی ہے میں عباس کی بہن کہہ رہی ہوں رک جا، لیکن وہ گھڑ سوار آگے بڑھتا جاتا ہے۔ پھر ایک دفعہ بی بی روب کے لہجے میں کہتی ہے علی کی بیٹی کہہ رہی ہے رک جا۔ گھڑ سوار اپنے نقاب کو ہٹاتا ہے، بی بی بابا کو دیکھتی، بابا میرا بھائی شہید ہو گیا، بابا قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، بابا عباس مارا گیا، بابا خیمے جل گئے، بابا سکینہ کو تماچے پڑے، بابا اپنا ہے، بابا اب آ رہے ہیں۔ بس مولا کائنات نے بی بی زینب کو پرسا دیا، کہا اب میں خیمے کے پہرے دوں گا، زینب آرام کیجئے۔ ایک ایک کر کے بیبیاں آگے بڑھتی ہیں، آگے بڑھ کے کہتی ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ ایک ایک کر کے بیبیاں جاتی ہیں۔ ایک دفعہ بی بی سکینہ آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھ کے کہتی ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ بی بی سکینہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ مولا کائنات دیکھتے ہیں کہ میری پوتی مجھ سے بات نہیں کرتی، بلاتے ہیں پوتی کو، بیٹا سکینہ دادا کے پاس آؤ۔ بی بی سکینہ حکم امام سنتی ہے، دادا کے پاس آتی ہے، کہتے بیٹا تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ کہا دادا آج میں سمجھ گئی اپنی بیٹی اپنی ہوتی ہے، آپ کی بیٹی نے پکارا، آپ نے جب سے تشریف لیا بابا میں تماچے کھاتی رہی، بابا اپنا ہے، دادا اپنا ہے۔ بس یہ لٹے ہوئے قافلے کو پتھر مارتے ہوئے زندان تک لے کر گئے، شام کے زندان تک لے کر گئے۔ بس اس دربار میں کھڑا ہونا تھا، یہ بھی نہیں انہی اہل بیت نے برداشت کرنا تھا کہ بی بی سکینہ کو سیدانی کو کنیسی میں بس کہا کہ ہم تمہاری محبت کا امتحان تو جب مانگیں گے، سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ بی بی نے اپنے رخساروں سے ہاتھوں کو ہٹایا، کہا میں بہت اپنے بابا سے محبت کرتی تھی، میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میرے بابا میرے بغیر کہیں جاتے نہیں تھے، مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ بی بی سمجھ رہی تھی کہ ابھی وہ ظالم بی بی پھر رحم کھائے گا۔ بس اس نے کہا ہم تو جب مانیں گے کہ جب تم اس تشت میں رکھے ہوئے سر کو اشارہ کرو اور تمہارے بابا تمہارے پاس آ جائے۔ وہ ظالم دندان مبارک سے بی بی کہتی بابا آپ کی بیٹی کا امتحان ہے، بابا محبت کا امتحان ہے، بابا اپنی بیٹی کے پاس آ جائیے۔ بس امام حسین نے دیکھا کہ میری بیٹی رو رہی ہے، امام حسین کا سر دشت سے پرواز ہوا، پورے چاروں جانب گھومنا شروع ہوا اور بی بی سکینہ کے پاس آیا۔ بی بی سکینہ پیار کرتی ہیں، بس کہا کہ ان اہل حرم کو زندان میں ڈالا جائے۔ روزانہ بی بی بابا کا انتظار کرتی جاتی ہے کہ ایک دن بی بی بہت رو رہی، آج مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے، میرے بابا لا دو مجھے، میرے بابا لا دو۔ بس یزید نے کہا میری نیند حرام ہو رہی ہے، یہ دیکھو یہ بچی کون ہے آج اتنا شور و غل کر رہی۔ بس طاہر بن عبداللہ نامی شخص کو بھیجا گیا، اس نے آگے پوچھا کہ یہ کون بی بی ہے جو اتنا رو رہی ہے اور زارو قطار یزید کی نیند ہے؟ کہا سکینہ بہت رو رہی ہے، ان کو بابا کا سر لا دیجیے۔ بس بابا کا سر لایا ہے، بابا کا سر رہنا تھا، بی بی نے دیکھا، بی بی نے چومنا شروع کیا۔ بابا اب تو پٹنے کی سخت باقی نہ رہی، بابا میرے چہروں پہ نیلوں کے نشان ہے، بابا میرے کانوں میں لہو زخم
کے نشان ہیں. بابا سکینہ سے برداشت نہیں ہوتا. بابا جہاں آپ ہیں بابا مجھے بلا لیجئے. بابا میں برداشت نہیں کر سکتی. یہ کہتے کہتے سکینہ کی آنکھ لگ گئی. آیا زداران حسین بی بی دیکھتی ہیں کہ ایک نورانی شخصیت کھڑی ہے. امام حسین تشریف لائے. کہا بیٹا تمہارے دکھوں کے غم کے دن دور ہو گئے. بیٹا اب بابا کی طرف آ جاؤ, اب تمہیں ہم لینے آئے ہیں. بی بی آئے بابا بابا کرتے اٹھتی ہے اور کبھی اپنی زندان کی کبھی دائیں دیوار سے کبھی بائیں دیوار سے ٹکراتی ہے کہ ایک وقت دیکھا یہ گیا کہ زندان میں خاموشی سی چھا گئی. سید سجاد اپنے توبہ گرے پاؤں کو سنبھالتے ہوئے, بیڑیوں کو سنبھالتے ہوئے بچی کے قریب پہنچے, بچی کو ہلایا, کہا سکینہ 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 اٹھو بھائی بلا رہا ہے. بی بی سکینہ نے آواز نہ دی. سید سجاد نے کہا الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سید سجاد نے کہا وہ بھی اماں سکینہ گزر گئی, وہ بھی اماں سکینہ گزر گئی. بس بی بی سکینہ کو غسل دیا. بی بی سکینہ کو زندان میں اسی قبر میں دفنایا گیا جو بچی بابا پوچھتی تھی ہم کب واپس جائیں گے. آج تک وہ زندان میں اکیلا تنہا ہے. حضرت حسین یہ سکینہ کے ساتھ اتنے ظلم کیے گئے کہ داستان بیان نہیں کی جا سکتی ہے. بس حضرت حسین جب یہ حملہ واپس لوٹا ہے نا تو سید سجاد نے ودا لینے کے لیے بی بی سکینہ کی قبر پہ آئے. بی بی سکینہ کی قبر کو بوسہ دیا. کہا بیٹا ہم جا رہے ہیں, ہمیں رہائی مل گئی. بیٹا جواب دو. بی بی سکینہ کا قبر سے کوئی جواب نہیں آیا. 2 دفعہ امام نے سوال کیا, بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ امام نے کہا بیٹا غریب امام کہہ رہا ہے, بیٹا غریب بھائی کہہ رہا ہے, جواب دو. کہا بھیا اب تو غریب نہ کہیے, جو وطن واپس جاتے ہیں وہ غریب نہیں ہوتے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.